آج کل پورے بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ ہر طرف RSS، بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد اور دوسری ہندو انتہا پسند تنظیموں کے گماشتے دندناتے پھر رہے ہیں۔ ہر طرف بس ایک ہی نعرہ سنائی دیتا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے، اور دیگر تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقلیتیں یا تو ہندو مذہب اختیار کر لیں یا بھارت چھوڑ دیں، یا پھر ہندوؤں کا غلام بن کر رہنا قبول کر لیں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت پوری دنیا پر عیاں ہو گئی ہے کہ اب بھارت پوری طرح سے انتہا پسند ہندوؤں کے قبضے میں آ چکا ہے، اور ہندو بالادستی کے فسطائی نظریے پر کاربند مودی حکومت نے ہندوستان کو فاشسٹ ریاست بنا دیا ہے۔ اور سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ بھارت کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے میں پیش ہے۔ بھارت میں بسنے والی تمام اقلیتیں بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی سے خوفزدہ ہیں اور اپنی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔ اس وقت بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں ناگالینڈ، میزورم، آسام، تامل ناڈو اور دوسری کئی ریاستیں بھارت سے علیحدگی حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ بھارت میں بسنے والے سکھ بھی پوری طرح ایک آزاد سکھ ریاست خالصتان کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ان بھارت سے آزادی حاصل کرنے کی تحریکوں میں سب سے پرانی، منظم اور مبنی برحق تحریک آزادی کشمیر ہے۔ آزادی کی ان تمام تحریکوں کو ہندوستان طاقت کے بل پر دبانے کی کوششیں کر رہا ہے اور ان پر مظالم ڈھا رہا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ کشمیریوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد افواج کو تعینات کر کے انہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ جو سلوک چاہیں کشمیریوں کے ساتھ روا رکھیں۔ معصوم کشمیریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پورا کشمیر قبرستانوں سے بھر گیا ہے۔ Kashmir is a valley covered in graveyards, But first of all, we can't lay the horrors of what has happened over the last 30 years in Kashmir at Modi's door. It started way before he was ever there. But now, with the abrogation of Section 370, it has entered another sphere. But the story of Kashmir, the story of those mass disappearances, the story of the summary executions, the story of, the horrors that have been visited upon those people has been kept from the Indian public, because though the story of Kashmir is mediated through a very bigoted nationalist media. That is why Kashmir is the valley from which no news must come. That is why Kashmiri journalists have been silenced, are being arrested, are being threatened. That is why Khurram Parvez, one of the most wonderful, bright human beings that I know, whose organization has documented in chilling detail what has happened, is in jail now. بھارت اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ کشمیر پر خرچ کر رہا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد فوجی گاڑیاں، اسلحہ، ظلم و بربریت کی کھلی چھٹی بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے مودی حکومت اپنے ہی آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ جس طرح جمہوری اقدار کو روندا جا رہا ہے، اروندھتی رائے کا کہنا ہے کہ کشمیر کو ہضم کرنے کی کوششوں میں بھارت خود ختم ہو جائے گا۔ The way we treat our democracy, our journalists, our activists, our freedom fighters in the rest of India. You're seeing it very clearly already. This is what you mean when you say Kashmir may not defeat India, but it will consume India. It is consuming India, corroding us. تمام تر غیر انسانی اور غیر قانونی حربے بھی کشمیر کو بھارت کی گود میں نہیں ڈال سکتے۔ بھارت کو کشمیر چھوڑنا ہی پڑے گا، اور کشمیریوں کی بھارت سے علیحدگی اور پاکستان سے الحاق کی کوششیں رنگ لائیں گی، اور کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ۔